اب ذرا بات کرتے ہیں ایک اور اہم اور بڑے معاملے کی، اور بات کرتے ہیں داخلہ وزیر کی، امت شاہ صاحب کی۔ امت شاہ صاحب کا دورہ جموں کشمیر تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، پوسٹ پون ہوا ہے، لیکن دورہ جموں کشمیر سے پہلے وزیر داخلہ صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور دعویٰ پیش کیا گیا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے حالات میں کافی زیادہ بہتری آئی۔ 75 سالوں کے بعد سب سے زیادہ سیاح جموں کشمیر کا رخ کر چکے ہیں اور اگلے 6 ماہ میں 20,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی امید بھی لگائی جا رہی ہے۔ داخلہ وزیر کا دورہ ابھی ہونا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا بڑا بیان جموں کشمیر کو لے کر آیا ہے، جس میں پہلا دعویٰ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد حالات بہتری کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ 75 سالوں میں سب سے زیادہ سیاح ان دنوں میں آئے ہیں۔ اگلے 6 ماہ میں 20,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب بیرونی ریاست طلبہ جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ سینما کھل چکے ہیں اور کیلنڈرز بند ہو گئے ہیں۔ داخلہ وزیر نے کل ان باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اور صاف کر دیا ہے، نہ صرف سینما ہال کھلے ہیں دوبارہ کشمیر کے اندر، بلکہ IIM، IIT، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، ایمز، انہیں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اسٹیبلش کیا گیا ہے جموں اور سری نگر کے اندر۔ اور اب وہ دن گئے جب کشمیر پڑھنے کے لیے بچے ڈرتے تھے۔ اب پورے ملک سے بچے کشمیر کا رخ کر رہے ہیں اور کشمیر کے مختلف اداروں کے اندر پڑھنے کے خواہش مند ہے، اور یہ سلسلہ 5 اگست 2019 کے بعد بنا ہے۔ دعویٰ پیش کیا ہے داخلہ وزیر صاحب نے۔ یہاں پر وہ نہیں رکے بلکہ آگے داخلہ وزیر نے جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے ایک زینہ اور اوپر کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب جموں کشمیر کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر سیاحوں نے دستک دی ہو، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کووڈ ریسٹرکشنز تھی، اور جو ہی کووڈ ریسٹرکشنز کھلی تو پورے ملک سے سیاحوں نے جموں کشمیر کا رخ کیا، اور جب انٹرنیشنل پروازیں آنا شروع ہوئی تو اب انٹرنیشنل سیاحوں نے بھی وادی کشمیر کی اور رخ کرنا شروع کیا ہے۔ اور بقول وزیر داخلہ صاحب، یہ آزادی کے 75 سال میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر سیاحوں کو دیکھا گیا ہے۔ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا ہے، اس کے بعد ایک اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ ملیٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنٹس جتنے بھی ہوتے تھے ان میں نمایاں کمی آئی ہے۔ تقریباً ملیٹنسی جو لوکل ملیٹنٹس تھے ان کا نیٹ ورک ختم کیا گیا ہے، اکراس دا بارڈر فنڈنگ کا نظام ختم کیا گیا ہے، اور جو بلڈ بات کشمیر کے اندر چل رہا تھا، سٹون پیلٹنگ چل رہی تھی، اس میں واضح فرق جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ داخلہ وزیر صاحب جب انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ سن 2019 تک انویسٹمنٹ جو تھی وہ صرف 12,000 کروڑ روپیہ تھی، یعنی 2019 5 اگست سے پہلے جو جموں کشمیر سابق ریاست تھی وہاں پر 12,000 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ تھا، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد سن 2022 تک 32,000 کروڑ روپیہ انویسٹ ہو گیا ہے جموں کشمیر کے اندر، اور مزید 12,000 کروڑ روپے 32,000 کروڑ روپے کی امید جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ ان میں 20,000 کروڑ روپیہ ایسا ہے جن کو لے کر انڈسٹریل سیکٹر کے اندر زمینیں الاٹ کی جائیں گی، اور آنے والے 3 مہینوں کے اندر 20,000 کروڑ روپیہ مزید آئے گا۔ 32 کا ٹارگٹ ہے، 20 آئے گا۔ آگے جو صورتحال کی عکاسی کی گئی، کہا گیا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اب چھوٹے بڑے سمٹس، کانفرنسز جموں اور کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، جو اس بات کی عکاسی ہے کہ اب ملک کی بیوروکریسی ہو، ملک کا اسٹیبلشمنٹ ہو، ملک کے سیاح ہو، وہ جموں کشمیر جا کر خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس طریقے کی سرگرمیاں جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب یہ باتیں کب انہوں نے بتائی؟ ان کا دورہ جموں کشمیر ہے، اور دورہ جموں کشمیر سے پہلے جس طریقے کا خاکہ انہوں نے جموں کشمیر کے حوالے سے کھینچا ہے دلی کے اندر، اس کی عکاسی کتنی زمین پر ہے وہ سیاسی پارٹیاں رد عمل تو ضرور اس پر دیں گی، لیکن آنے والے دنوں میں جب داخلہ وزیر صاحب جموں کشمیر آئیں گے اور کس طریقے سے یہاں پر سیاست ہوگی، اس کا اندازہ اس بیان سے صاف لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب سیاست کیسی یہاں پر دکھے گی۔
تو ناظرین یہ تھی وزیر داخلہ امت شاہ کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، جہاں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 70 سالوں کے دوران قریب 12,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری جموں کشمیر کے اندر ہوئی، لیکن سال 2019 کے بعد یعنی کہ جب 5 اگست 2019 کا فیصلہ اس کے بعد 32,000 کروڑ اور آنے والے 6 ماہ کے دوران اب 20,000 کروڑ کی جو سرمایہ کاری وہ جموں کشمیر کے اندر ہوگی۔ یہ